ہم سب کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب تک نہیں پتا۔ یا رسول اللہ، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف ترجمہ معلوم ہے۔ بھائی مجھے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے۔ ارے ہٹو پیچھے نے کاٹ لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ صرف 7 آیات والی یہ سورت اتنی خاص کیوں ہے، کیوں اسے ام القرآن یعنی ماں کتاب کہا گیا ہے، کیوں اسے شفا یعنی دعا کہا گیا ہے، سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے۔ تو آخر کیوں ان 7 آیات میں ایسا کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سورت سے کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان سب سوالات کے جواب آسان انداز میں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب نبی نے کہا تھا، سورہ فاتحہ صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بالکل خاموشی تھی، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ ماحول بالکل سکون سا تھا۔ اچانک اوپر آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آواز کسی بجلی یا بادل کی نہیں تھی، یہ ایک بھاری اور گہری آواز تھی، جیسے آسمان کا کوئی بہت بڑا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام جو آسمان کے ہر کونے سے واقف تھے، وہ اس آواز کو پہچان گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ایک راز بتایا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ آواز سنی؟ یہ آسمان کا وہ خاص دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور یاد رکھیں جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا اور زمین کی طرف آنے لگا، اور یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، یہ وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی اترا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بڑے ادب کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 روشنیوں کی خوشخبری ہے۔ پہلی روشنی سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اس فرشتے نے جانے سے پہلے ایک وعدہ بھی کیا، آپ ان میں سے جو بھی ایک حرف پڑھیں گے اور اس کے بدلے اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ نازل کرنے کے بعد خوشخبری کے لیے ایک الگ فرشتہ بھیجا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک اس سورت کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ تو سچ میں نور ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ چلیے مان لیا یہ سورت روحانی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس سورت کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیماری کو ٹھیک کرنے والی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسے الشفا کیوں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی تھی، راستہ لمبا تھا اور وہ تھکے ہوئے بھی تھے، تو وہ ایک عرب قبیلے کے پاس رکے۔ اب عرب میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یہ سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا، ہم مسافر ہیں، بہت لمبا سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیں۔ مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی، اپنا راستہ دیکھو، ہم ہر آنے جانے والے کو کھلانے نہیں بیٹھے۔ صحابی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ ایک بستی سے دور ریت پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھو، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے ڈس لیا۔ اچانک خاموشی شور میں بدل گئی۔ بچھو نے کاٹ لیا، جلدی آؤ، سب اکٹھا ہو، جلدی آؤ۔ زہر تیزی سے سردار کے جسم میں پھیل رہا ہے، درد برداشت سے باہر تھا
انہوں نے اپنے علاقے کے تمام طریقے آزما لیے، جھاڑ پھونک کی، دوا لگائی اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر کے دیکھ لیا، کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے انہی صحابہ کے پاس پہنچے جن سے انہوں نے منع کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زہر پھیل رہا ہے، ہم سب کوشش کر چکے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علاج کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر، ہم نے تم سے مہمان نوازی مانگی تھی اور تم نے انکار کر دیا تھا، اب خدا کی قسم تب تک علاج نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ نہیں دیتے۔ تمہیں بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دیں گے، بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ قبیلے والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے فوراً کہا بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ اب غور سے سنو کیا ہوا۔ اس صحابی نے اپنے بیگ سے کوئی دوا نہیں نکالی، وہ سیدھے سردار کے پاس بیٹھ گئے اور پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے منہ سے ہلکی سی تھوک سردار کے زخم پر لگائی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو، وہ آدمی چلنے پھرنے لگ گیا جیسے کبھی اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ یا رسول اللہ، ہم سفر پر تھے، راستے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم میں سے ایک نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی تو ہم گھبرا گئے، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں تصدیق تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ رقیہ ہے یعنی کیور؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ سورۃ فاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسے الشفا یعنی شفا کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ واقعی رقیہ ہے۔ سبحان اللہ، سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے شروع والے سوال پر کہ آخر کیوں سورۃ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ اس کا جواب چھپا ہے بات چیت کے طریقے میں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بھلے عبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا کہ میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اسے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اب اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ سے جو بات ہونی چاہیے وہ بات شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ نماز کی چابی ہے، یعنی ہے بھی، اور اسی لیے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ہمارے اگلے سوال کے، اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورا قرآن سورۃ فاتحہ کے پیغام کو ہی آگے بڑھاتا ہے۔ تفصیل سے بتاتا ہوں، یعنی اس سورت کے بعد جتنی بھی سورتیں آئیں وہ سب اس کے مرکزی پیغام کو ہی جاری رکھتی ہیں۔ اب اگر سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کو دیکھو گے تو آپ کو ایک مکمل فارمولہ نظر آئے گا۔ ہم اسے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
پہلے حصے میں اللہ کا تعارف ہے، یعنی اللہ کیسے ہیں اور ان کی طبیعت کیا ہے، اور دوسرے حصے میں ہمیں انسان اور اللہ کے تعلقات دکھائی دیتے ہیں، یعنی کس کی عبادت کرنی چاہیے اور مدد کس سے مانگنی چاہیے، اور آخر میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ تینوں حصے مل کے ایک بہترین پیغام بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور باقی پورا قرآن یعنی سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس دعا کا جواب ہے۔ مطلب جب ہم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو تو اللہ نے پورا قرآن دے دیا اور گویا کہہ دیا کہ یہ رہا سیدھا راستہ، اب اسے پڑھو، سمجھو اور اس پر چلو۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ سچ میں بھائی قرآن ہدایت ہے، اب سے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سورت سے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ تو سورت فاتحہ کی شروعات ایک سادہ لائن سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے۔ ہم جو بھی کام شروع کریں، چاہے پانی پینا ہو، پڑھائی کرنی ہو یا قرآن پڑھنا ہو، سب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دو خوبصورت نام بتاتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب ہے اللہ کا رحم سب کے لیے ہے، چاہے آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اللہ دنیا کی بنیادی نعمتیں سب کو دیتا ہے، جیسے رزق، صحت، ہوا، پانی، یہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اور رحیم یعنی وہ خاص رحمت جو آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اللہ کو مان کر زندگی گزارتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر نعمت کا اصل ذریعہ اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اب پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دوبارہ دہراتے ہیں، یعنی الرحمن اور الرحیم، کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا سزا سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو ہمیں حقیقت یاد دلاتی ہے، مالک یوم الدین، ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اسی دن یہ فیصلہ ہوگا کہ ہماری آخری منزل کیا ہوگی، جنت یا جہنم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اصلی طور پر اللہ سے ہی ملتی ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں لیکن مدد دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب تعریف بھی ہوگی اور وعدہ بھی، اور اب ہم اللہ سے دنیا کے سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے اور درست راستے پر چلا دے۔ اور پھر ہم یہی دعا تفصیل سے کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر اس نے اپنی رحمت نازل کی، جیسے انبیاء، نبی اور وہ لوگ جو سچے تھے۔ اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دو غلط راستے سے بچائے، ایک ان لوگوں کا راستہ جو سچ جان کر بھی اس پر نہیں چلے، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو بغیر سمجھے غلط سمت میں بھٹک گئی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سورۃ فاتحہ اتنی خاص کیوں ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ کریں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ خدا حافظ۔